آج کے پروگرام کے اندر ہم 2025 میں جس قسم کی سیاسی بات چیت ہونی ہے اس ماحول کا ایک عکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ امید یہ ہے کہ سیاستدان اپنے ماضی سے سبق سیکھیں گے، 2024 سے ہو یا 2014 سے ہو، اور 2025 کو مختلف بنانے کی کوشش کریں گے۔ خدشہ یہ ہے کہ 2025-2024 کا ایگریویٹڈ ریپیٹ ہوگا، لہٰذا میں نے اپنی کرسی کو جانتے بوجھتے ہوئے سیاستدانوں سے پرے رکھ لیا ہے تاکہ کہیں یہ الزام نہ لگے، جو کہ ہمارے ایک پارٹیسپنٹ معتبر ان کا تعارف میں بھی کرواتا ہوں ہم پر لگاتے ہیں، کہ ہماری کاروباری مجبوری ہے کہ ہم لوگوں کو لڑوا کے آئی بالز لیتے ہیں۔ تو میں تو پرے ہو کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں نے میدان چھوڑ دینا ہے 3 سیاستدانوں پر جو اپنی پارٹی کے بہترین نمائندہ ہیں، سینئر بھی ہیں، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ 2025 میں کس قسم کی بات چیت کا ماحول مائنس میڈیا ایگریویٹنگ دا سچویشن وہ کریٹ کریں گے۔ ہمارے پاس رانا ثناء اللہ خان صاحب موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور، ان کا شکریہ۔ قمر رمضان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر اور بہت عرصے سے زیر و بم دیکھ رہے ہیں سیاست کے، اور اس میں سے نکل بھی آتے ہیں مشکل موڑوں میں سے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایک تنومند آواز ہے، اور اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں، اور اپنے کوٹ کے اوپر 804 بھی ہمیشہ لکھا ہوا ہوتا ہے جب بھی پروگرام کے اوپر آتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ اس پروگرام کے بالکل آخری حصے میں ایک اور ہم آپ کے سامنے سیگمنٹ کریں گے چھوٹا سا۔ عدیل ملک صاحب ہمیں آکسفورڈ سے جوائن کریں گے، پروفیسر ہے وہاں پر، اور جاننا چاہیں گے کہ بین الاقوامی ماحول 2025 میں کیا ہوگا، لیکن وہ آخر میں سیگمنٹ ہوگا، اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ تو رانا صاحب بسم اللہ، اب آپ نے ٹاکس کرنی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، تو کیسے چلائیں گے؟ اب آپس میں آپ نے بات کرنی ہے، میں تو رانا صاحب آرام نے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ جی بتائیں جی، اب آپ نے آپس میں بات کرنی ہے، میں نے نہیں بات کرنی ہے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اس کے بغیر کہلا نہیں سکتا کہ وہ ڈیموکریٹک یا پولیٹیکل سسٹم ہے اگر اس میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کو انگیج نہ کریں۔ تو اس لیے مذاکرات جو ہیں یہ ہمارا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے۔ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب 2014 کے دھرنوں سے جب سے انہوں نے اپنی ایک جو ہے وہ بھرپور سیاست کا آغاز کیا، پہلے سے بھی تھا، لیکن وہاں سے پھر ان کا ایک نیا دور جو کہ آج تک جاری ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم اس وقت بھی مذاکرات چاہتے تھے، مذاکرات کے حق میں تھے، متعدد بار اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری اور ریکارڈ ہیں تاریخ واضح، وہ آپ کے سامنے بیٹھے سے مذاکرات کریں نا آپ، انہوں نے ان کو بتائیں نا آپ نے انگیج کیسے کرنا ہے۔ نہیں دیکھیں اس وقت بھی ہم نے مذاکرات کی دعوت دی، جب یہ گورنمنٹ میں تھے۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ آج تک وہ انکاری تھے۔ اب یہ پہلی مرتبہ 2 جنوری 2025 کو ہوگا کہ وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اور پچھلی میٹنگ کے حوالے سے وہ ان بلیک اینڈ وائٹ ہمیں دیں گے کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ ان کے مطالبات کا ہم ان کو اسی صورت میں یعنی لکھ پڑھ کے ان کو جو ہے وہ جواب دیں گے۔ اس کے اوپر پھر جو ان کا مطالبہ ہوگا، جو ہمارا جواب ہوگا، اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس بات کے نتیجے میں اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی ہو تب بھی میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا ہونا، مذاکرات کا آغاز ہونا، مذاکرات بھی ٹیبل پہ بیٹھنا بذات ہی ایک کامیابی ہے اور ایک میچورٹی ہے ان بیٹوین پولیٹیکل پارٹیز۔ اچھا محمد صاحب، آپ براہ راست رانا صاحب سے بات کریں گے، مجھے آپ سمجھے کہ میں ہوں ہی نہیں یہاں پہ، لیکن آپ سے پہلے میں ذرا چاہوں گا کہ ہمیں قمر رمضان کائرہ صاحب دونوں اطراف بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے مذاکرات۔ اب ٹیبل لگا ہوا ہے نا، کیا کرنا چاہیے؟ ادھر بھی بتائیں ادھر بھی بتائیں۔ طلعت صاحب، ایک تو
مذاکراتی عمل شروع ہوا، شکر ہے رانا صاحب نے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اور میری جماعت کا بڑا واضح موقف ہے کہ ڈیموکریسی ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. جو اتھارٹیرین مزاج سے ڈیموکریسی نہیں چلتی. ہمارے ہاں ڈیموکریسی بھی اسٹرگلنگ ڈیموکریسی ہے نا، کوئی اسٹیبلش تو نہیں ابھی پوری طرح ہوئی. ہمارے مزاج ڈیموکریٹک نہیں ہے، ہماری سوسائٹی ڈیموکریٹک نہیں ہے. تو ہم انفارچونیٹلی ہمارا جو پیرامیٹر ہم نے رکھا ہوا ہے نا بیرومیٹر رکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ اینڈ ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں اس طرح ہماری پرفارمنس کیوں نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے. لیکن 2024 ہو 2023 ہو، ہماری پولیٹکس نے یا جو پولیٹیکل سٹرکچر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر آف دا کنٹری ہے، اس کو پولیٹکس نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. اب پولیٹکس کی کئی شکلیں ہیں، 2024 بھی ہائی جیک تھا. باوجود اس کے کہ حکومت نے پچھلے مشکل ترین حالات میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا، کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، گروتھ بھی ہوئی. یہ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کے پاس اس کے بہت سارے جواب ہوں گے کہ کیوں اتنی نہیں ہے، لیکن ایک درست سمت ہے. اب اگلا سال کیا ہوگا؟ اگلا سال پھر اسی کا ہائی جیک ہوگا میری نظر میں. اور کیوں ہوگا؟ اگر تو یہ ہوا کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ اپوزیشن مذاکرات ہیں، اس کے کوئی سکسیسفل نتیجہ نکل آئے اور گورنمنٹ اور اپوزیشن میں کچھ ٹھنڈ ہو جائے، تو پھر ہم گریجولی پولیٹیکل پروسیس کے اندر کچھ سپیس لے سکتے ہیں. ایک ادھر ہی رک جائیں. یہ بات ہے نا، اس کو کروانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذرا دو جملے ان کو بتا رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. ان دونوں کو چھوڑیے، ان دونوں نے تو اپنے پوائنٹس دینے نا. ویسے میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ میری جماعت بھی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. لیکن میں یہاں پہ اپنے طور پہ اپنی رائے آپ کو یہ دوں گا کہ ان دونوں نے تو اپنے ایجنڈاز کے ساتھ کھیلنا ہے. ہاں، ایک اچھا جذبہ گورنمنٹ کی طرف. میرا اور آپ کا کام کیا ہے، سول سوسائٹی کا کام کیا ہے کہ ہم ان دونوں اطراف کے اوپر ایک مثبت دباؤ رکھیں. تو مثبت دباؤ دیں نا ان پہ. میں نے عرض کیا نا، مثبت دباؤ بڑھائیں کہ یہ وہ مطالبہ نہ کرے جو حکومت پورا نہ کر سکے. ٹھیک. اور حکومت کوئی ایسا بہانہ نہ بنائے کہ یہ کام کر سکتی ہے اور نہ کرے. اس جذبے کا اگر ہم نے دباؤ سوسائٹی کا دباؤ رکھا تب یہ کریں گے، ورنہ ان کے لیے اپنے پوائنٹ سے ہٹنا اور ان کے لیے اپنی سپیس چھوڑنا کافی مشکل ہوگا. جی مولانا صاحب، آپ کو مجھے ریفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے سامنے مشورہ بھی موجود ہے اور اوپننگ بھی موجود ہے. رانا صاحب، اور ویسے جس دباؤ کی بات کی ہے نا قاہرہ صاحب نے، یہ دباؤ ویسے آپ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح سے ایک سائٹ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ طنزیہ انداز میں جو ہے، کمال ہو گیا. میں نے آپ کو سپیس دی ہے. یہ کوئی نیڑے آئیے پھر مسئلہ ہے، دور جائیے پھر مسئلہ ہے. یہ کوئی سپیس نہیں ہے. قریب کے جملے قابل قبول اگر نہیں، دور آپ کا یہ تنزہ. مثبت دباؤ اگر آپ رکھیں، آپ سے مراد میڈیا. ہاں میڈیا، میں نے میڈیا کا کہا نا جی کہ آپ سے مراد میڈیا. ہم نے تو کاروباری مجبوری بھی اپنی ختم کر دی، ہم نے ریٹنگ لکھے. اب آپ بات کریں جی آپس میں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، ڈائلاگ کرنے کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک ول، کہ آپ کیا واقعی چاہتے ہو کہ ڈائلاگ ہو جائے، بیکاز ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ٹھیک. اگر ہمارا دل ہے کہ ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے تو آپ راستہ تلاش کر لو گے. اگر آپ کا دل نہیں ہے راستہ تلاش کرنے میں تو وہ کہتے ہیں کہ پھر باتیں ہزار ہیں. اگر دل ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. پھر میں آپ کو ایک جنرل پرنسپل بات ہے، جنرل پرنسپل میں اپنے دونوں سینئر پولیٹیشینز کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ قاصد کے آتے آتے ایک اور خط لکھ رکھوں، مجھ کو معلوم ہے وہ کیا لکھیں گے جواب میں. ٹھیک ہے. اور آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر ہم ایک غلط کام کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، اور اگر ہم وہ غلط کام بار بار کریں گے تو اس سے کوئی دوسرا نتیجہ نکالنے کی خواہش میں ہم سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. الٹیمیٹ ڈیفینیشن آف میڈنس یہی ہے. میڈنس ہے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ہم اپنے ارد گرد کے جو ممالک ہیں، جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد آزاد ہوئے تھے، اور ہم ان کو اور اپنے آپ کو کر کے دیکھ لیں کہ ہم پہلے کہاں تھے فائنینشلی اور ہر لحاظ سے، حالانکہ ہمارے میں غلطیاں تھیں، اور آج ہم کہاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوا. پاکستان میں جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ تھرو نان پولیٹیکل فورسز ہے
یا تھرو پولیٹیکل فورسز ہے which are basically non political way of thinking. اس کی وجہ سے بیسک پرابلم ہے. اس مائنڈ سیٹ کو جب آپ تک نہیں چینج کریں گے, جیسے کہتے ہیں if you change your thoughts you will change your world. یہ تو پھر سارا ہماری زندگی اسی میں چلے جائے گی. مائنڈ سیٹ چینج ہوتے اور 2 تاریخ لگی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے اوپر ٹیبل لگا ہوا ہے, بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیمانڈ دیں. دیکھیں مائنڈ سیٹ یہ ہے, میں آپ کو سمپل سی بات, مائنڈ سیٹ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اگر میں ایک غلطی کرتا ہوں اور میں ینگسٹ آف آل دا پولیٹیشین ہوں, میں غلطی کرتا ہوں, سو بجائے اس کے کہ یہ سینئر پولیٹیشنز جو اس غلطی کو 2-3 دفعہ دہرا کے اس کو بھگت چکے ہیں, ٹھیک, تو ان کو بجائے اس کے کہ مجھ سے لڑنے کے, ان کو میرے ساتھ اگر میں نہ بھی بیٹھنا چاہوں, میں ذرا ضدی ہوں, نہ بھی بیٹھنا چاہوں, ان کو چاہیے کہ یہ اس کام کو نہ ریپیٹ کرے جو انہوں نے پہلے ریپیٹ کیا تھا. وہ کہتے ہیں everybody deserves a second chance. ٹھیک ہے, ہر چیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ 2 تاریخ کے بعد کیا, اگر کوئی ایسی چیز ہے, مطلب جیسے قاہرہ صاحب نے کہا کوئی ایسے ڈیمانڈ ہے اور قاہرہ صاحب اپنے آپ کو ان سے الگ نہیں کر سکتے, مطلب یہ بڑا آسان ہے کہ ہم ان کو اور ان کو نہیں, قاہرہ صاحب ایٹ پارٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سمپل یہ ہمارا دیکھیں پولیٹیکل اگر دیکھا جائے 2 ہیں اور یہ دونوں بھگت چکے ہیں 1980s میں اور 90s میں, یہ دونوں بھگت چکے ہیں. وہ ہیں پولیٹیکل پرزنرز. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پرزنرز کو اگر آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو جس طریقے کیسز ہوئے, جیسے ہمارے دور میں بھی بعض غلط کیسز ہوئے, اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھے, ہوں گے اس قسم کی چیزیں, اور ہو ادر دین رانا صاحب اور یہ وہ سمجھتے ہوں گے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی, بہت پہلے بھی رانا صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ہوا تھا پیپل پارٹی کے دور میں, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, یا مشرف کے دور میں ہوا تھا, بہت ساری سیاسی قیدی ہیں جو ان سے آغاز کرنا چاہیے. ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے قانون کے تحت ویسے ہی ان کو بیل مل سکتی ہے, یہ آسان ہے, ڈویبل ہے, کیونکہ وہ CRPC 497 سب کلوز 1 کے انڈر آتے ہیں. آپ وہاں سے سٹارٹ کریں, کانفیڈنس بلڈنگ میجر تو CBM. رانا صاحب, یہ ویسے پولیٹیکل پرزنرز تو آپ ریلیز کر سکتے ہیں. یو ہیڈ اے سینٹینس ٹو سے, ذرا رانا صاحب کو رسپونڈ کرنے دیں. یہ تو آسان کام ہے سر. دیکھیں, اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان کی بنیادی ڈیمانڈ یہ ہو سکتی ہے, ویسے تو جب تک 2 جنوری کی میٹنگ میں یہ اپنی طرف سے کوئی چیز پیش نہ کریں, مجھے اس کے اوپر گیس یا جو ہے وہ اپنے طور پہ پریمپٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کی یہ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی. ٹھیک, وہ کر دی انہوں نے, یعنی جو جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے یعنی نظر میں یا ان کے موقف کے مطابق سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اس کے جواب میں ہماری طرف سے یہ بات ہو سکتی ہے, کو حتمی بات میں نہیں کر رہا, کہ ان سب کو ہم سیاسی قیدی نہیں سمجھتے یا اس کیٹیگری میں وہ فال نہیں کرتے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان میں کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہے, کچھ ان میں سیاسی قیدی بھی ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہوگی یا ہے کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ سموتھ چلنے کا موقع دیا جائے, اور یہ ایسے ہنگاموں جو کہ 24 نومبر یا 26 نومبر کو کیا گیا, یا اس سے پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہوئی, یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ کی جائیں. اگر احتجاج کرنا ہے تو اس احتجاج کے کچھ اصول بیٹھ کے طے کر لیے جائیں کہ جی احتجاج ہوگا, اس کی یہ نوعیت ہوگی, یہ لائن ہوگی, یہ کراس نہیں ہوگی, کہاں پہ کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, سارا کوئی لکھت پڑھا اس کی مکمل ہو, تو نظام کو چلنے دیا جائے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اگر سیملٹینیسلی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیش رفت ہو سکتی.